السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کل میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، جس میں اولیاء کرام کی فضیلت کو واضح کیا اور خوف اور حزن کا معنی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ ربیع الثانی کا جو مہینہ ہے وہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بالخصوص سیدنا سرکار بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی جاتی ہے۔ تقدیر کے تعلق سے آج بیان ہوگا کہ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تمام اولیاء کرام میں ایک انفرادی حیثیت اور مقام رکھتے ہیں۔ تقدیر مبرم اور تقدیر غیر مبرم اور تقدیر تشبیہ من مبرم، یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی تقدیر غیر مبرم میں شقاوت یعنی شقیع القلب لکھا ہو، یا کوئی ایسے حادثات اس کی تقدیر میں لکھا ہو اور وہ تقدیر غیر مبرم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اور بندے حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان بخشی ہے کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے اور ان کا واسطہ دیا جائے تو تقدیر غیر مبرم وہ ٹل جاتی ہے۔ حضرت حماد دباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید حضرت حماد دباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیے، حضور میں ملک شام جانا چاہتا ہوں تجارت کے لیے، اور اس تجارت میں میرا بہت فائدہ ہے، آپ مجھے دعا دے دیجئے، میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں صحیح سلامت جاؤں اور منافع کے ساتھ پھر میں اپنی کنٹری، اپنا دیش، اپنی جگہ، اپنا شہر واپس آ جاؤں۔ حضرت حماد دباس جلیل القدر اللہ کے ولی، انہوں نے مکاشفہ کیا، آنکھیں بند کیا اور کرنے کے بعد کہا، میرے پیارے آپ ملک شام مت جانا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک شام اگر آپ جاتے ہو تو آپ کا مال بھی لوٹا جائے گا اور آپ کا قتل بھی ہو جائے گا۔ اب یہ صاحب بڑے پریشان ہو گئے چونکہ فائدہ بہت تھا، اب کیا کریں؟ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ بغداد شریف چلے جاؤ، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کی کرامات بہت مشہور ہے، آپ ان سے مشورہ لیں، آپ ان سے پوچھیں کہ حضور میں سفر تجارت میں جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پیر صاحب نے مجھے منع کیا ہے کہ آپ وہاں جائیں گے تو آپ کا قتل ہو جائے گا، آپ کا مال لوٹ لیا جائے گا۔ بالآخر یہ صاحب گئے وہاں میرے غوث پاک کی بارگاہ میں، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے اور سارا واقعہ سنایا۔ حضرت سیدنا غوث پاک آنکھیں بند کی اور فرمایا، آپ جاؤ، نہ آپ کو کوئی ڈاکو مارے گا، نہ آپ کا مال چھینے گا، بلکہ آپ صحیح اور سلامت اپنے شہر بھی آ جاؤ گے اور منافع کے ساتھ آؤ گے۔ جب یہ چلے گئے اور جانے کے بعد اچھا خاصا
फ़ायदा हुआ, मुनाफा हुआ। रास्ते में इन्हें इस्तिंजा की ज़रूरत पड़ी, गए इस्तिंजा करने। अशरफी की जो थैली थी वो इस्तिंजा खाने के ताक में रख दिए और फिर वो इस्तिंजा करके भूल गए। अशरफी की थैली को रखे थे, वो भूल गए। वापस अपने मुसाफिर खाना में आते हैं, जहाँ उनका क़याम रहता है, वहाँ आते हैं, सो जाते हैं। ख्वाब में देखते हैं कि कोई डाकू इस पर हमला कर दिया है और बहुत मारा, यहाँ तक कि इसको कत्ल कर दिया है, इसकी जान ख़त्म कर दिया, इसके सारे माल लूट लिए। जैसे ये शख्स ख्वाब से बेदार होते हैं, वो शख्स कहते हैं कि मैं जैसे ही ख्वाब से बेदार हुआ तो मैं अपने बदन में माल का जो दर्द होता है, चोट होती है, वो महसूस कर रहा था। और जब मैं अपना माल तलाशने लगा कि मेरा माल कहाँ है, मेरी अशरफी की थैली कहाँ है, वो भी सामने नहीं था। फिर बाद में वो कहता है, मुझे याद आया, मैं तो अपनी अशरफी की थैली इस्तिंजा खाने के ताक में रख दिया था। वहाँ जाके देखते हैं तो अशरफी की थैली सही और सलामत मौजूद थी। ये साहब वहाँ से वापस आए और फिर घर गए। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में गए, मिले, मुलाकात किए। हज़रत हम्माद अब्बास को जब मालूम हुआ तो हज़रत हम्माद अब्बास भी हैरत में पड़ गए हैं कि कैसे ऐसा हो गया। क्योंकि हज़रत हम्माद अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वली का नाम है जो दुनिया में रहकर अपनी आंखें बंद करके लौह महफूज में मखलूक की तकदीर पढ़ने की सलाहियत रखते थे। ऐसे वली थे। हैरत में पड़ गए। पता चला शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म से ये शख्स मुल्क शाम गए थे। अब आए, पूछा लोगों ने, हुजूर ये कैसे हुआ? कहा, जो इस, मेरे गौस पाक फरमाते, जो इसकी तकदीर में होना था, मैंने अपने रब से दुआ मांगकर उसको ख्वाब में तब्दील कर दिया। यानी जो हकीकत में होना था, डाकू इसके माल को छीनते, डाकू इसके कत्ल गारत करते, वो मैंने ख्वाब में कर दिया अपने रब से दुआ मांगकर। ये शान है गौस आज़म की कि गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये शान है कि किसी इंसान की तकदीर अगर गैर मुबरम है तो उसको तब्दील कर दिया करते थे। एक और वाक़या मैं सुना दूँ मुख्तसर में। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान क्या है माशाअल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं और हमारे घर के सारे लोग उसी गौस पाक के मुरीद हैं, बिलवास्ता ताजुश शरिया के, बिलवास्ता ताजुश शरिया के उसी गौस पाक के मुरीद हैं। इसलिए हमारे घर के सारे मेंबर अपने आप को कादरी मंसूब करते हैं और कादरी लिखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम हुजूर ताजुश शरिया के मुरीद और ताजुश शरिया के तवस्सुत से गौस आज़म के मुरीद हैं। दूसरा वाक़या, तकदीर गैर मुबरम को बदलने की और टाल देने की सूरत में हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वाक़या बयान किया जाता है कि इनके दो साहबजादे थे और इनके साहिबजादे को, शहजादे को पढ़ाने के लिए हज़रत ताहिर बंदगी, एक बड़े अल्लाह के वली गुज़रे हैं, बड़े जलील क़द्र आलिम हैं। ये आया करते थे ट्यूशन के तौर पर पढ़ाने के लिए। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी जलील क़द्र वली मुजद्दिद, एक दिन हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, जो हज़रत तुम्हें पढ़ाने के लिए आते हैं ना, इनकी तकदीर में शकावत लिखी हुई है, बदनसीबी लिखी हुई है। अब जब इनके उस्ताद हज़रत ताहिर बंदगी आए तो शागिर्द को अपनी उस्ताद से मोहब्बत होती है और होना भी चाहिए। बड़े मायूस थे। हज़रत ताहिर बंदगी फरमाते हैं, क्या बात है मेरे प्यारे, आज आप लोगों का चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? आप मायूस क्यों हैं? चेहरा में अफसुर्दगी क्यों है? तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी के शहज़ादे अर्ज़ करते, हुज़ूर, आज मेरे वालिद साहब ने आपकी तकदीर का मुताला किया तो उसमें ये लिखा था कि आखिर वक्त में आप शकीउल क़ल्ब होके इंतकाल करेंगे। अब हज़रत ताहिर बंदगी भी रोने लगे। अब उन्होंने कहा कि आप अपने वालिद से दुआ कीजिए कि जिस खुदा ने आपको ये ताकत दी है कि दुनिया में रहकर लौह महफूज
کو دیکھیں اور دیکھ کر مخلوق کی تقدیر دیکھ سکتے ہیں تو اسی خدا سے آپ دعا بھی فرما دیجئے اللہ تعالیٰ میری شقاوت کو اور میری شقی القلب کو وہ بدل دے۔ جب یہ بات حضرت مجدد الفسانی کے شہزادے اپنے والد سے کہیں تو حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں بیٹا یہ تقدیر کا معاملہ ہے اور تقدیر بدلتی نہیں ہے، تقدیر اللہ تعالیٰ کا حکم اور فیصلہ ہوتا ہے، یہ بدلتی نہیں ہے۔ بہت رونے لگے حضرت طاہر بندگی۔ پھر غوث اعظم کا ایک واقعہ حضرت مجدد الفسانی کو یاد آیا کہ میرے غوث پاک، میرے پیر و مرشد بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی، کسی میرے مرید کی، کسی مخلوق کی تقدیر غیر مبرم غلط ہے تو میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا واسطہ سے، میرے صدقے سے، میرے توسط سے، میرے توسل سے اللہ سے دعا مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس تقدیر غیر مبرم کو بدل دے گا۔ حضرت مجدد الفسانی فوراً اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے مالک مولا، تجھے واسطہ شیخ عبد القادر کا، تجھے واسطہ غوث اعظم کا، تجھے واسطہ سید الطرفین کا، تجھے واسطہ تیرے محبوب کے محبوب شیخ عبد القادر جیلانی کا، تو طاہر بندگی کی شقاوت کو، شقی القلب کو بدل کر مولا پروردگار عالم اچھی تقدیر، خوش نصیبی تقدیر میں، نیک بختی میں، صالح میں جو ہے تبدیل فرما دے۔ حضرت مجدد الفسانی یہ دعا گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، غوث اعظم کا واسطہ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی پھر لوح محفوظ کو مطالعہ کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت طاہر بندگی کی تقدیر میں جو ہے کم نصیبی لکھی ہوئی تھی، جو شقاوت لکھی ہوئی تھی، جو شقی القلب لکھا ہوا تھا، جو گناہگار لکھا ہوا تھا، وہ سب کے سب اچھائی میں بدل گئی ہے، سب کے سب نیکوکاری میں بدل گئی ہے، سارے کے سارے اعمال صالح میں بدل گئی ہے، نیک بختی میں بدل گئی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ شان ہے میرے غوث اعظم کی۔ اس لیے میں تمام قادریوں سے اور تمام سنیوں سے التماس کروں گا کہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، خوب غوث اعظم کے فیضان لوٹا کرے، غوث اعظم کا فیض لیا کرے، ان کی 11ویں منایا کرے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ صرف اس مہینے میں ہی غوث پاک کی شان میں فاتحہ کرے، کبھی بھی غوث پاک کی شان میں فاتحہ کر سکتے ہیں۔ یہ شان ہے غوث پاک کا، یہ شان ہے غوث پاک کی، یہ غوث پاک کا جو ہے درجہ ہے، یہ ان کی اہمیت ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، واقعات غوث پاک کے بہت زیادہ ہیں۔ وقت کب ہے؟ انشاءاللہ العزیز پھر کبھی ایسا موقع آئے گا تو پھر ہم آگے، اور ابھی پورے مہینہ غوث اعظم کا چلتا رہے گا اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات جو ہے آپ حضرات کو سناتے رہیں گے اور پھر آپ حضرات جو ہے اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں قیامت کے دن ہمیں غوث پاک کے جھنڈے میں اٹھا، ہمیں غوث اعظم کا مریدوں کی جماعت میں شامل فرمانا۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔